بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك. اهلا بكم أيها المشاهدون الكرام على هذه القناة. ناظرین کرام، آپ کا چینل پر استقبال ہے۔ آج میں آپ کے سامنے حجاب سے متعلق کچھ عبارت اور کچھ آیتیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آئیے اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح کرتے ہیں۔ عبارت یہ ہے: یجب علی المرأة ستر بدنها كله امام الرجل الاجنبی بما في ذلك الوجه والكفان وهو مذهب الجمهور الحنفية أي وهو مذهب الجمهور الحنفية، والأظهر من مذهب الشافعية، والصحيح من مذهب الحنابلة، وهو قول جمع من علماء المالكية وغيرهم، وحكي فيه اتفاق المسلمين۔ عورت کے لیے ضروری ہے پورے بدن کا چھپانا۔ یجب علی المرأة، عورت پر لازم ہے، عورت کے لیے ضروری ہے، ستر بدنها کلہ، اپنے پورے بدن کو چھپانا۔ یجب کا فاعل ہے ستر۔ کہاں چھپانا لازم ہے؟ باتھ روم میں؟ واش روم میں؟ نہیں، امام الرجل الاجنبی، اجنبی مرد کے سامنے، غیر مرد کے سامنے۔ بما فی ذلک الوجہ والکفان، اس میں چہرہ اور ہتھیلی بھی شامل ہے۔ فی ذلک الوجہ والکفان، کفان اس میں، ای فی ستر بدنها کلہ میں الوجہ والکفان بھی شامل ہے، چہرہ اور ہتھیلی۔ وہو مذہب الجمہور، اور جمہور کا یہی مذہب ہے، جمہور کے نزدیک یہی ہے، یعنی جتنے بھی اسلامک اسکالرس اور اس کے ایکسپرٹ ہیں، اور وہ بھی وہ ایکسپرٹ جو قدیم ہیں، جن کی بات سند کی حیثیت رکھتی ہے، ان کا یہ مذہب ہے۔ اس میں حنفیہ آ جاتے ہیں، اور والاظہر من مذہب الشافعیہ، اور زیادہ ظاہر ہے کہ وہ شافعی کا بھی یہی مذہب ہے، اور والصحیح من مذہب الحنابلہ، اور صحیح یہ ہے کہ وہ حنابلہ کا بھی مذہب ہے۔ وہو قول جمع من علماء المالکیہ، اور یہ علماء مالکیہ کی ایک جماعت کا بھی یہی قول ہے، وغیرہم، اور ان کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں۔ وحکی فیہ اتفاق المسلمین، اور اس سلسلے میں مسلمانوں کا اتفاق بیان کیا گیا کہ ان کا اتفاق ہے، یعنی جو یہ بات کہی گئی اس عبارت سے اس میں یہ بتایا گیا کہ حجاب جو ہے وہ اسلام کا لازمی حصہ ہے، اسینشیل پارٹ ہے، جس پر آج عدالت میں بھی بحث چل رہی ہے، اور ایسے لوگوں کے درمیان بحث چل رہی ہے، بحث کرنے والے بھی اور جن کے سامنے بحث ہو رہی ہے، وہ بھی دونوں ناواقف ہیں اس بات سے۔ یہ کہا جائے کہ دونوں بیچارے ہیں، ان دونوں نے نہ اسلامی اسکالر ہیں اور نہ اسلامی باریکیوں اور اس کے اصولوں سے وہ واقف ہیں۔ اس میں صاف طور پر یہ بات کہی جا رہی ہے، یجب علی المرأة، یعنی جو چیز لازم اور ضروری ہے وہی اسینشیل پارٹ ہے، مگر کچھ بیچارے کم علم یہ دلیل دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسلام کی 5 بنیاد ہیں، جو ارکان اسلام ہیں، توحید، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، یہ اسینشیل پارٹ ہے، اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ اسینشیل پارٹ نہیں ہیں۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے، ان بیچاروں کو یہ پتہ نہیں
کہ وہ ارکان اسلام ہیں۔ کہیں یہ بات نہیں کہی گئی کہ یہ 5 چیزیں ہی لازمی شے ہے اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ غیر لازم ہیں۔ انہی سے پوچھئے جو وہ کہتے ہیں کہ یہ 5 ارکان اسلام ہیں، اس میں وہ نماز کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ کیا نماز پڑھنے کے جو شرائط ہیں، شرائط نماز، وہ نماز کے اندر کی یا باہر کی، کیا اس شرائط میں ستر عورت نہیں ہے؟ کیا ہے ستر عورت؟ کیا پتہ ان بیچاروں کو کہ ستر عورت کیا ہے؟ ستر عورت میں سر کا ڈھانکنا بھی ضروری ہے، اور ستر عورت میں سر شامل ہے۔ حجاب سے کیا کیا جاتا ہے؟ سر کو ڈھانکا جاتا ہے، سر کو چھپایا جاتا ہے، جسم کو چھپایا جاتا ہے۔ لہذا حجاب اسلام کا ایسنشیل پارٹ ہے، لازمی شے ہے۔ 5 ارکان لازمی ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں لازمی ہیں۔ ہر وہ چیز جس کا کرنا ضروری ہے وہ لازمی ہے، جو چیز واجب ہے وہ لازمی ہے، ایسنشیل پارٹ ہے۔ جو چیز فرض ہے وہ ایسنشیل پارٹ ہے، جو چیز شرط ہے وہ ایسنشیل پارٹ ہے۔ کوئی شخص ناپاکی کی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتا، تو پاک ہونا نماز کی حالت میں یہ ایسنشیل حصہ ہے اس کا۔ اسلامی فقہ میں، اسلامک لا میں بات اس کی معتبر ہوگی جو اس میدان میں سند کی حیثیت رکھتا ہو۔ اس شخص کی بات معتبر نہیں ہوگی جس کو مودی اور یوگی کا پاخانہ حلوہ لگتا ہے۔ اس شخص کی بات معتبر نہیں ہوگی جو اپنے من کے حساب سے بولتا ہے اور کرتا ہے، بغیر سر و پیر کی باتیں کرتا ہے۔ اسلام کا لازمی شے ہے، اس کی سب سے پہلے دلیل یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ آئیے اس میں جو کچھ الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس کے معنی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس میں ایک لفظ استعمال ہوا تھا اوپر جمع، جس کے معنی جماعہ کے ہیں، جماعت کے۔ ادنا کا لفظ استعمال ہے، یدنین علیہن، ادنا یدنی ادنان، ادنا الثوب کہتے ہیں ارخاہ و اطالہ، لٹکانا۔ ایک لفظ جلباب کا استعمال ہوا ہے، جلباب کہتے ہیں الخمار کو، دوپٹہ کو۔ الجلباب کہتے ہیں الثوب المشتمل علی الجسد کلہ، وہ کپڑا جو پورے جسم کو چھپایا ہوا ہو، جو پورے جسم پر مشتمل ہو۔ الجلباب ما یلبس فوق الثیاب کالملحفہ، جلباب اس کپڑے کو کہتے ہیں، اس کپڑے کو کہتے ہیں جو کپڑے کے اوپر پہنا جاتا ہے اور وہ ملحفہ کی طرح ہوتا ہے۔ اور ملحفہ کہتے ہیں اس کپڑے کو، اس چادر کو جس کے ذریعے عورت اپنے لباس کے اوپر جو ہے اس کو زیب تن کرتی ہے اور پہنتی ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، یا ایھا النبی، اے نبی، قل، آپ کہہ دیجئے، آرڈر دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، قل سے لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومن کی عورتوں سے، یدنین علیہن، اپنے اوپر لٹکائیں جلباب، وہ کپڑا جو پورے بدن کو ڈھک دے۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ زیادہ قریب ہے اس کے کہ وہ پہچانی جائیں اور ان کو ایذا نہ دی جائے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس میں یہی حکم دیا گیا ہے، یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ دلیل ہے اس بات پر، دلالۃ علی، یہ دلیل ہے اس بات پر ان المرأة مأمورۃ بستر وجہہا وجمیع بدنہا، کہ عورت کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے، اس کو یہ آرڈر دیا گیا ہے، اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنا چہرہ چھپائے اور اپنا پورا بدن چھپائے، عن الاجنبیین، غیر مرد سے، فلا تدع شیئا منہ مکشوفا، اور اس میں سے کوئی چیز کھلی نہ چھوڑے۔ اجنبی یعنی غیر محرم، محرم کے سامنے چہرہ کھول کر کے وہ آ سکتی ہے اور چہرہ کھول کر کے رہ سکتی ہے۔ دلیل اور بہت ساری ہیں جو میں آہستہ آہستہ کہ وہ تمام دلیلیں اپنے اگلی ویڈیو میں پیش کروں گا۔ مع السلامہ، خدا حافظ۔